میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آخری غزل ہم پڑھ رہے ہیں، تو آج آپ کے سامنے تشریح کی جائے گی شعر کی۔ غزل ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے شعر کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ جناب آخری غزل ہے آپ کی، اور شعر کا انتخاب کر رہے ہیں ہم۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر کا انتخاب کیا گیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر سے یہ شعر لکھنا ہے، اور اس کے بعد ذیلی سرخی آپ لکھیں گے تشریح، اور پھر آپ اس طرح شروع کریں گے کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کی غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں سے لیا گیا ہے، اور بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل فرما روا تھے، بہت مشکل وقت گزارا آخری عمر میں۔ ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، انگریز قابض ہو گئے، اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور انہیں رنگون موجودہ ینگون میں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور ظلم کی انتہا یہ کہ ناشتے میں انہیں ان کے بچوں کے سر پیش کیے گئے۔ ذرا سوچئے کہ کچھ ایام پہلے ایک شخص کسی ملک کا بادشاہ تھا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ ایک قیدی کی حیثیت سے اور ایک مظلوم کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا جیل میں۔ شاعر تو تھے ہی، تو اپنے دل کی آواز اس آخری غزل کی صورت میں نکالی، اور اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت لمبی عمر مانگ کے لائے تھے، جو کہ صرف 4 دن نکلی، اور ان 4 دنوں کی کیا حیثیت کہ 2 دن تو خواہش کرتے ہوئے گزر گئے، اور 2 دن ان خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں گزرے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، تو یقیناً یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور اس زندگی کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ میر تقی میر نے کہا تھا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یعنی یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ ایک اور حوالہ ذہن میں آ رہا ہے، آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز،
اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ تو میر تقی میر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ پہلے مصرے میں کہا تھا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی یہ جو ظاہری ہماری صورت نظر آ رہی ہے، دکھاوا نظر آ رہا ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ زندگی ایک سرائے کی مانند ہے، انسان سفر میں ہوتا ہے تو تھوڑی دیر اس سرائے میں قیام کرتا ہے اور پھر اپنے سفر کو نکل جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طریقے سے آپ نے تشریح کرنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی طرح تشریح کریں گے۔ تو بہادر شاہ ظفر کے سامنے زندگی کی اہمیت ختم ہو چکی تھی، جس کا گھر بار لٹ چکا ہو، بادشاہت چھن گئی ہو، اور حد تو یہ کہ لختے جگر قتل کر دیے گئے ہوں اور ان کے سر ناشتے میں پیش کیے جائیں، تو کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔